جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ ایک عورت جو اپنے شوہر کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ گھر اور بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی ہے، اس کی زندگی گھن چکر بن جاتی ہے۔ اس کے باوجود اس کی زندگی کو زندگی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ میری زندگی بھی بہت مصروف زندگی ہے۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ ٹیچنگ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے خاوند، بچوں اور گھر کا بھی خیال رکھتی ہوں۔ شادی کے بعد میرے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں۔ 2 جڑواں بچوں کے ساتھ گھر کی ذمہ داری اور خاوند جمال کی قلیل تنخواہ میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میرے میاں پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ وہ جس آفس میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ بہت قلیل ہے۔ پھر جڑواں بچوں کی پیدائش کے بعد تو قلیل تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اکیلی گھر کو اور بچوں کو سنبھالتی سنبھالتی تھک گئی تھی۔ میں جمال کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ کسی نوکرانی کا بندوبست کر دے تاکہ وہ بچوں کو سنبھال سکے۔ 6 مہینے بڑی ہی مشکل سے گزرے تھے۔ آخرکار جب 6 مہینے ہو گئے تو میں نے جمال سے صلاح مشورے کے بعد قریبی اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کر لی تھی۔ جمال تو مجھے ٹیچنگ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن میں ان کا ساتھ دینا چاہتی تھی، اس لیے میں انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن مسئلہ بچوں کو سنبھالنے کا تھا۔ میری ساس سسر یا نند بھی نہیں تھے کہ وہ بچوں کو سنبھالتے اور میں نوکری پر چلی جاتی۔ میرے سسر کا انتقال میری شادی سے 6 سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب میں بیاہ کر جمال کے گھر آئی تھی تو ساس بھی 6-7 مہینے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ پھر میں گھر میں اکیلی ہو گئی تھی، نہ نند تھی نہ دیور۔ جمال اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جمال بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے تھے۔ وہ میری مشکل کو سمجھتے تھے۔ اسے دفتر جانے سے پہلے وہ ہم سب کے لیے خود ہی ناشتہ بناتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد باقی گھر کے کام کاج اور 2 بچوں کو میں سنبھالتی تھی۔ گھر پر ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جمال کو مغرب کے بعد ہی گھر آتے تھے۔ وہ تو بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتے تھے یا پھر ٹی وی دیکھتے رہتے تھے۔ رات کا کھانا بنانے کے بعد ہم تھوڑی دیر گپ شپ لگاتے رہتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ سارے دن کی تھکاوٹ ایسے غالب آتی تھی کہ بستر پر لیٹے ہی نیند حاوی ہو جاتی تھی۔ پھر جب میں نے نوکری کی بات کی تو جمال نے کہا کہ تم نوکری تو کرو گی، لیکن بچوں کا کیا کرو گی؟ انہیں کس کے حوالے کر کے جاؤ گی؟ واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اگر نند یا ساس ہوتی تو بچوں کو ان کے حوالے کر کے جا سکتی تھی۔ ہمارے کئی دن اسی سوچ و بچار میں گزر گئے تھے۔ میں نے جمال کو تجویز دی تھی کہ وہ کسی نوکرانی کا بندوبست کر دیں۔ اسکول سے مجھے جو تنخواہ ملے گی اس میں سے میں نوکرانی کو بھی تنخواہ دے دیا کروں گی۔ لیکن جمال نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آج کل نوکرانی پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے۔ نوکرانیاں موقع ملتے ہی گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی ہیں۔ ان کی بات بھی درست تھی، لیکن مجھے نوکری بھی کرنی تھی کیونکہ ہمارے حالات مہنگائی کے سبب مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک شام میں اسی سوچ و بچار میں بیٹھی تھی کہ جمال ایک آدمی کو گھر لے آئے۔ وہ آدمی ادھیر عمر تھے۔ ان کے سر کے بال اور داڑھی سفید تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ میں نے جمال سے پوچھا کہ جمال جی کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیگم صاحبہ ان کا نظیر ہے اور یہ کل سے ہمارے گھر ملازمت کرے گا۔ جب تم اسکول جاؤ گی تو پوچھے یہ بچوں کو سنبھالیں گے، تم ان سے جو کام بھی کرواؤ گے تو یہ کر دیا کریں گے۔ مغرب کے بعد ہی چلے جایا کریں گے۔ میں نے سر ہلا دیا اور پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ جمال نے بتایا کہ میرے باس کے گھریلو ملازم ہیں۔ تم جانتی تو ہو کہ باس ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنی فیملی کے ساتھ لندن چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد یہ گھر پر اکیلے ہوتے تھے۔ جب میں نے باس سے ملازم کا ذکر کیا تو انہوں نے بابا نذیر کو بلا کر میرے حوالے کر دیا۔ اب جب تک باس لندن میں رہیں گے یہ ہمارے گھر ملازمت کریں گے۔ میں خاموشی سے اس بزرگ کو دیکھنے لگی جو پرانے سے لباس میں ملبوس تھے۔ وہ نظر جھکائے کھڑے تھے، ان کے چہرے پر افسردگی طاری تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی عورت ملازمہ ہوتی تو وہ اچھے سے گھر کا خیال رکھ سکتی تھی۔ یہ بزرگ کیسے بچوں کو سنبھالیں گے؟ جمال نے میری سوچ پڑھ لی تھی، کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، باس نے مجھے میری تنخواہ بڑھانے کا عندیہ دیا ہے۔ جب میری تنخواہ بڑھ جائے گی تو میں کسی قابل بھروسہ عورت کو ملازمہ رکھ لوں گا جو گھر اور بچوں کا اچھے سے خیال رکھے گی۔ میں نے جمال کی بات مان لی تھی اور بزرگ کو اپنے گھر ملازم رکھ لیا تھا۔ بابا نذیر صبح 7 بجے ہمارے گھر پہنچ جاتے تھے اور مغرب کے وقت چلے جاتے تھے۔ میں نے بھی اسکول میں نوکری کر لی تھی۔ اسکول جانے سے پہلے میں دونوں بچوں کو بابا نذیر کے حوالے کر دیتی تھی اور ان کا اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب میں 1 بجے اسکول سے گھر واپس آتی تھی تو وہ جھاڑو بھی لگا چکے ہوتے تھے۔ بابا نذیر کے آنے سے مجھے تھوڑی بہت سہولت مل گئی تھی۔ بچے بھی ان کے ساتھ بہل گئے تھے۔ وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے لہجے میں بڑی شفقت اور خلوص ہوتا تھا۔ ان کا بیٹی کہنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں جب کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تھی تو وہ بچوں کو سنبھال لیتے تھے۔ اگر بچے سو جاتے تھے تو وہ کچن میں آ جاتے تھے اور کھانا بنوانے میں میری مدد کرتے تھے۔ کبھی برتن دھلوا دیتے، کبھی آٹا گوندھ دیتے تھے۔ وہ میرے ابا کی عمر کے تھے۔ مجھے ان سے کام کرواتے ہوئے شرم بھی آتی تھی۔ میں انہیں منع کرتی تھی کہ بابا آپ صرف بچوں کا خیال کیا کریں، باقی گھر کے سارے کام میں خود کر لیا کروں گی۔ وہ اداس بھری ہنسی ہنس دیا کرتے تھے۔ مجھے ان کی ہنسی میں بہت دکھ محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ کسی سانحے سے گزرے ہوں۔ یہ بات تو تھی کہ ان کے آنے سے مجھے بہت سہولت مل گئی تھی۔ بازار سے سارے سودے سلب وہی لاتے تھے۔ پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تو وہ جانے کی اجازت طلب کرتے، کہتے بیٹی میں اب جاؤں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جب مجھ سے اجازت مانگتے تھے تو مجھے دکھ ہوتا تھا۔ میں انہیں کہتی تھی کہ بابا آپ مجھ سے اجازت نہ مانگا کریں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔
وہ رات کا کھانا ہمارے پاس نہیں کھاتے تھے، بس کھانا ساتھ لے کر چلے جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ رات کو جب بھوک لگے گی تو میں کھا لیا کروں گا۔ میرے بچے بھی بہت مانوس ہو گئے تھے، وہ انہیں بابا بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ بابا نذیر مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے، وہ میری بہت مدد کر دیا کرتے تھے۔ سنک میں برتن دھونے والے پڑے ہوتے تو وہ برتن دھو دیتے، آٹا گوندھ دیتے اور کبھی کبھی سبزی بھی کاٹ دیتے تھے۔ ایک دن تو کہنے لگے کہ میں کھانا بھی بنا لیتا ہوں، اگر تم کہو تو میں کھانا بنا دیتا ہوں۔ میں انہیں منع کر دیتی تھی، کہتی تھی کہ آپ میرے باپ کی طرح ہیں، بیٹی کے ہوتے ہوئے باپ کام کریں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، بابا نذیر بھی میری مدد کے لیے کچن میں آ گئے تھے۔ وہ سبزی کاٹ رہے تھے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ لوں۔ میں نے پوچھا تو وہ سبزی کاٹنا چھوڑ کر مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ ان کا چہرہ چٹان کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جو مجھے ان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ کچھ بتانے کی بجائے اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور مجھے ان سے دوبارہ پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ میں نے خود کو ملامت کیا کہ مجھے کیا ضرورت تھی ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے کی۔ پتہ نہیں وہ اچانک ہنستے مسکراتے کیوں خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں دوبارہ ان سے نہیں پوچھوں گی۔ مغرب تک وہ گھر میں رہے لیکن خاموش رہے تھے۔ پھر مغرب کی اذان ہوئی تو وہ چلے گئے اور میں گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ کل سے آئے ہی نہ، میری بات کا برا نہ مان لیا ہو۔ لیکن اگلے دن وہ معمول کے مطابق کام پر آ گئے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر سکون کی سانس لی تھی۔ ان کا رویہ بالکل پہلے کی طرح تھا۔ ان کے رویے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کل والی بات پر ناراض ہیں۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن مجھے اسکول سے چھٹی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس دن وہ اپنے مالک یعنی جمال باس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ ریحان صاحب بہت ہی اچھے، ملنسار اور نیک انسان ہے۔ وہ میری بہت عزت کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کے بھی 2 بچے ہیں، بہت ہی شرارتی اور نٹ کھٹ۔ مجھے ان کی باتوں سے دلچسپی ہونے لگی۔ میں نے کبھی جمال کا باس نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بابا، ریحان صاحب کی بیگم کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے ان کا مزاج کیسا ہے؟ اتنا کہنے کے بعد میں نے ہانڈی میں چمچ چلانے لگی۔ بابا نذیر نے ایک گہری سانس لی، پھر بولے، بیگم صاحبہ مزاج کی بہت تیز ہے، غصہ تو ہر وقت ان کی ناک پر سوار رہتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے بدتمیزی کریں تو ریحان صاحب انہیں ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑوں کا احترام کیا کرو، انہی بزرگوں کی وجہ سے ہی تو اس دنیا میں رونق ہے۔ میں ہنس دیتا تھا۔ میں نے کبھی بیگم صاحبہ کی کسی بات کا برا نہیں مانا، میں ہنس کر ٹال دیتا ہوں۔ ان کی بات پر بھی میں مسکرا دی۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا تو میں نے پوچھ لیا، بابا، ریحان صاحب آپ کو تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ میری بات سن کر بابا نذیر کچھ پل کے لیے مجھے بغور دیکھتے رہ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے تھے، جیسے میں نے تنخواہ کا پوچھ کر ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ ٹالتے ہوئے کہنے لگے، چھوڑو بیٹی، پوچھ کر کیا کرو گی، بلکہ نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ میں نے خاموشی میں ہی بہتری سمجھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری کسی بات پر ہرٹ ہوں۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ آستینے چڑھائے سخت گرمی میں برتن دھو رہے تھے۔ میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ان کی کلائی پر پڑی تو میں چونک پڑی۔ ان کی کلائی پر زخم کا نشان تھا، ایسا نشان جیسے بہت بری طرح ان کی کلائی جلائی گئی ہو۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی، بابا جی آپ کی کلائی کیسے جلی؟ میری بات سن کر بابا نذیر گھبرا گئے۔ وہ برتن دھوتے دھوتے اپنی جگہ جم گئے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ بیٹی کیا کہوں، بس کچھ نہ پوچھو۔ پھر وہ جلدی جلدی برتن دھو کر باہر چلے گئے۔ مجھے عجیب سا لگا تھا، لیکن ڈرتی تھی کہ میرے بارے پوچھنے پر وہ دوبارہ برا نہ مان جائیں۔ سوچا کہ جب وہ خود اچھے موڈ میں ہوں گے تو خود ہی اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا دیں گے۔ میں اس دن کی منتظر تھی۔ اور پھر ایک دن بابا نذیر موڈ میں تھے تو وہ خود ہی اپنی بیوی کے بارے میں بتانے لگے۔ میری بیوی کا نام نسیم ہے اور وہ بہت اچھی اور نیک عورت ہے۔ وہ میرا بڑا خیال رکھتی ہے۔ جب تک میں گھر پہنچ نہیں جاتا وہ میرے انتظار میں دروازے پر کھڑی رہتی ہے۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے سے بہت محبت ہے۔ مجھے تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ رات کا کھانا ہم دونوں کٹھے ہی کھاتے ہیں۔ میں تھکا ہارا ہوتا ہوں تو وہ میری ٹانگیں دباتی ہے، حالانکہ میں اسے منع کرتا ہوں کہ تم بھی گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوگی، لیکن وہ میری نہیں سنتی۔ کہتی ہے کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کی باتیں مجھے بہت پیاری لگتی ہیں۔ میں جب تک سو نہ جاؤں وہ باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں اس کی باتوں پر ہنستا ہوں، کہتا ہوں کہ نیک وقت، ہماری عمر گزر گئی ہے لیکن تمہاری محبت میں رتی برابر کمی نہیں آئی۔ میں نے غور کیا تو بابا نذیر کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی، شاید ہنسنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ مجھے بابا نذیر کی بیوی پر رشک آیا، کتنی اچھی اور نیک عورت تھی۔ بابا نذیر بھی نیک اور اچھے انسان تھے، اس لیے ان کو عورت بھی نیک اور اچھی ملی تھی۔ میں نے کہا کہ بابا میں بھی عورت ہوں، اس سے جانتی ہوں کہ عورت کی محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ میری بات پر بابا نذیر بولے، بیٹی تم بھی نسیم کی طرح باتیں کرتی ہو، جو بات تم نے ابھی کی ہے وہ بھی یہ بات کر چکی ہے۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی تمہاری طرح ہوتی۔ میں بھی مسکرا دی اور پوچھنے لگی کہ بابا آپ نوکری کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا آپ کو خرچہ نہیں دیتا؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات چھا گئے۔ وہ نظریں چرا گئے۔ مجھے لگا کہ شاید میری بات نے ان کو کوئی تازہ غم کر دیا ہے۔ میں ان کے جواب کی منتظر رہی، لیکن انہوں نے جواب نہ دیا اور بات کو ٹال گئے کہ میں بچوں کو دیکھ لوں۔
ان کے جانے کے بعد میں بھی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید بابا نذیر کے بیٹے کی تنخواہ بھی جمال کی طرح قلیل ہوگی اور اس کی تنخواہ میں گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوگا۔ رات کو جب کھانا کھانے کے بعد میں اور جمال باتیں کرنے لگے تو میں نے باتوں باتوں میں جمال سے کہا کہ جمال، مجھے لگتا ہے بابا نذیر کی تنخواہ بہت کم ہے، اگر میری مانے تو آپ انہیں کچھ پیسے دے دیں، شاید وہ مالی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے۔ جمال نے جو بات بتائی وہ میرے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ کہنے لگے کہ بیگم، تمہارا کیا خیال ہے، میں نے بابا نذیر کو اپنی طرف سے کچھ پیسے دینے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ میں نے بابا کو پیسے دینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، نہ لینے کی وجہ بھی نہیں بتاتے۔ کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو مجھے رات کا کھانا دیتی ہے وہ میری تنخواہ ہوتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی موقع ملا تو میں بابا نذیر سے ان کے حالات زندگی کے بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اگلے ہی روز مجھے موقع مل گیا۔ میں نے پوچھ لیا کہ بابا، آپ ہم سے تنخواہ کیوں نہیں لیتے؟ کیا آپ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ آپ آخر گھر کے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں؟ بابا نذیر کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بتانا نہیں چاہتے، لیکن وہ بولے، بیٹی تم میرے گھر چلنا اور میرے گھر کے حالات دیکھ لینا۔ اگلے دن جب میں اور جمال بابا نذیر کے ساتھ ان کے گھر گئے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بابا نذیر کا گھر کچی بستی میں تھا، گلیاں تنگ اور کچی تھیں۔ ایک گلی کی نکڑ پر بابا نذیر کا گھر تھا جس پر تالا لگا ہوا نہیں تھا۔ ہم بابا نذیر کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ 10 مرلے کے پلاٹ پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ کمروں کے آگے کچا برآمدہ تھا۔ گھر یوں ویران پڑا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ صحن کے کونے میں ایک درخت لگا ہوا تھا جس کی شاخیں سوکھ چکی تھیں۔ پھر جب ہماری نظر صحن میں ایک قبر پر پڑی تو ہم دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔ قبر کے پاس ہی ایک چارپائی بھی پڑی تھی جس کی دوسری طرف ایک گھڑا پڑا تھا۔ گھڑے پر پلاسٹک کا ایک گلاس پڑا ہوا تھا۔ بابا نذیر چلتے ہوئے اس قبر پر گئے اور بولے، نسیم دیکھو، تم سے کون ملنے آیا ہے؟ ہاں ہاں، میاں جمال اور اس کی بیگم تم سے ملنے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے گلاب کے پھول نکالے، پھر پھول قبر پر رکھ دیے۔ پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ پھر بابا نذیر نے ہماری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگے، ارے بیٹی، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آگے آؤ نا۔ دراصل نسیم کو گلاب کے پھولوں کی خوشبو بہت پسند ہے، اس لیے میں راستے میں لیتا آیا تھا۔ تم پوچھتی تھی نا کہ میں روزانہ کھانا کیوں لیتا ہوں اور تمہارے گھر بیٹھ کر کیوں نہیں کھاتا۔ جب وہ تصویر جمال نے دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ آنکھیں چپکنا تک بھول گئے تھے۔ وہ چند لمحے سکتے کسی حالت میں تصویر کو دیکھتے رہے، پھر ان کے منہ سے نکل گیا، ارے یہ تو میرے باس ریحان ہے، اور ان کے ساتھ جو لڑکی کھڑی ہے وہ ان کی بیوی ہے۔ میں بھی مبہوت ہو گئی تھی۔ جمال سرسراتی آواز میں بابا نذیر سے کہنے لگے، آپ ریحان صاحب کے والد ہیں؟ بابا نذیر کے چہرے پر تلک سی مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، میں ریحان صاحب کا والد نہیں، ایک معمولی سا گھریلو ملازم ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں۔ جمال سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بابا نذیر کو گلے سے لگا لیا اور انہیں تسلی دینے لگے۔ بابا نذیر کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ میں نے پوچھا، بابا نذیر یہ سب کیا ہے؟ آپ اپنے بیٹے ملازم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بابا نذیر نے جو کہانی سنائی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ کہنے لگے، بیٹی یہ بڑی دکھ بڑی کہانی ہے، میں تو اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے، ان کی ہر بات مانی ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا ریحان کس پر گیا ہے۔ ہم نے ریحان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میں نے دن رات محنت کر کے اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ میں حامد صاحب کے پاس ملازمت کرتا تھا، اس دور میں مجھے روزانہ کے 10 روپے ملتے تھے، یعنی کہ مہینے کے 300 روپے، ساتھ ہی ایک وقت کا کھانا بھی ملتا تھا۔ میں وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، گھر لے آتا تھا تاکہ ہم سب مل کر کھائیں۔ میری ڈیوٹی مغرب تک ہوتی تھی۔ حامد صاحب کے گھر مغرب سے پہلے پہلے کھانا پک جاتا تھا۔ میری بیوی میرے والدین کی خدمت کرتے ہوئے گزار رہی تھی زندگی، ساتھ ہی وہ ریحان کو بھی پال رہی تھی۔ میں گھر جاتا، ابا کی خدمت کرتا اور جو کھانا میں لاتا تھا وہ اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ اماں خوش ہو جاتی تھی، پھر ہم سب مل کر کھانا کھاتے تھے۔ نسیم کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ریحان اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اچھی نوکری کرے، اس طرح ہمارے بھی دن بدل جائیں گے، غربت ختم ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا، ہمارے ماں باپ بھی باری باری اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم بھی جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو گئے۔ ریحان تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھا۔ میں نے حامد صاحب سے سفارش کی تو انہوں نے میری لاج رکھتے ہوئے ریحان کو اپنی کمپنی میں نوکری دے دی۔ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ حامد صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شاہدہ تھا۔ شاہدہ بہت ہی بدتمیز، اکھڑ مزاج کی لڑکی تھی۔ اگر وہ کسی کی بے عزتی کرنے پر آتی تو لحاظ نہیں کرتی تھی۔ حامد صاحب اور ان کی فیملی شاہدہ کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی جہاں بھی شادی ہوگی وہ زیادہ دن سسرال میں نہیں گزار سکے گی۔ وہ کسی ایسے لڑکی کی تلاش میں تھے جو ان کی بیٹی کو سنبھال سکے۔ اسی دوران حامد صاحب کی نظر میرے بیٹے ریحان پر پڑی تو انہوں نے ریحان کو دولت اور بعد میں کمپنی کا مالک بننے کا لالچ دے کر اپنی بیٹی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرا بیٹا لالچی تھا، اسے بیوی کے ساتھ ساتھ کمپنی بھی مل رہی تھی، اس لیے اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ہمیں شادی کے لیے راضی نہیں تھے لیکن بیٹے کی ضد کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ اس طرح ریحان کی شادی شاہدہ سے ہو گئی۔ ان کی شادی ایک میرج ہال میں ہوئی تھی۔ دلہن رخصت ہو کر ہمارے گھر نہیں آئی تھی بلکہ ریحان رخصت ہو کر حامد صاحب کے گھر گیا تھا۔ اس کی شادی کیا ہو گئی تھی وہ تو ہمیں بھول ہی گیا تھا۔ وہ ہفتے مہینے میں صرف 1-2 بار گھر کا چکر لگاتا تھا۔
कुछ अरसे के बाद हामिद साहिब भी इस दुनिया से चले गए। मैं अब अपने बेटे के घर नौकर था। बहू ने कभी मुझे अपना ससुर नहीं समझा। वो हमेशा मुझे नौकर ही समझती है और मुझसे नौकरों वाला ही सलूक करती है। मैंने कभी रेहान को इसे मना करते हुए नहीं देखा। बेटे की जुदाई में उसकी माँ भी बीमार हो गई और फिर वो भी चल बसी। मेरी बीवी ने कभी मेरे पोतों को नहीं बताया कि मैं उनका दादा हूँ। जब भी मुझे नौकर ही समझते हैं। रेहान के पास भी मेरे लिए चंद मिनट नहीं है, इसलिए मैं नसीम की कब्र के पास ही सोता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। इतनी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद तो मैं खुद पर काबू ना रख सकी और फूट फूट कर रो दी। मुझे बहुत अफसोस हुआ था जमाल के बॉस पर, जिसे अपने बूढ़े बाप की भी फिक्र नहीं थी, जिसने ऐशो इशरत को तरजीह दी थी। मेरे शौहर जमाल तो एक बिल्कुल ही अलग इंसान थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से माँ की खिदमत करते हुए देखा था। काश सब वालदैन की औलादें ही जमाल जैसी ही हो जाएं।